بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو پھر آدم بھی تو خدا کا بیٹا ہے. تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ اس کا باپ نہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے کہ اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ اگر آدم خدا کا بیٹا نہیں اور تم اس کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس صورت میں خدا کا بیٹا بنایا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا. خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ اللہ پاک نے اپنے حکم کن سے بنایا. اور دوسرا تشبیہ آدم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا. آدم مرد ہے، اس کے پسلی سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا جو اس کی بیوی ہے حوا. اللہ نے دکھانا تھا آدم کے پسلی سے ایک عورت پیدا ہوئی، اور تم بھی اس کو مانتے ہو کہ وہ آدم کی بیوی ہے. آدم اس کا باپ نہیں، اس کا خالق نہیں، اللہ نے پیدا کیا. ایک مرد سے اللہ نے عورت کو جنا پیدا کیا، تو پھر ایک عورت سے اگر اللہ پاک نے ایک مرد کی اسی طرح نسبت بنائی کہ اس کے پیٹ میں اللہ پاک نے بچے کو اپنے حکم سے بنایا اور پھر پیدا کیا، تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آدم مرد ہے، اس سے عورت پیدا ہوئی، اور یہاں عورت مریم ہے، اس سے مرد پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام. تو کیا اس کو تسلیم کرتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ دونوں میں تشبیہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی طرح ہے. آدم کو مٹی سے بنایا، اور ایک تیسری مماثلت، آدم کو اوپر بنایا، آسمانوں کے اوپر جنت میں اللہ پاک نے جگہ دی، وہیں سے پھر دنیا میں بھیجا. عیسیٰ کو دنیا میں پیدا کیا اور یہاں سے آسمان میں بھیجا. آدم کو آسمان پر فرشتوں کے سامنے اور پھر جنت میں اللہ پاک نے اپنے سارے انعامات دے کر وہی سے دنیا میں رخصت کیا، دنیا میں بھیجا، اتارا دنیا پر. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ نے یہاں پیدا کیا، اور پھر دنیا سے اللہ پاک نے اس کو اوپر آسمانوں پر اوپر اٹھایا. اگلی آیت میں اللہ نے تسلی کے طور پر کہا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تم اس میں شک نہ کرو، اس میں شک نہ کرو. اگر تم
آدم کو اللہ کا بندہ اور نبی کہتے ہو تو پھر عیسیٰ کو بھی اللہ کا بندہ اور نبی کہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب بھی اللہ تمہارا رب بھی اللہ، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو، یہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ خود ہی فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ بھی اللہ کے ہاں بالکل آدم کی طرح ہے، کیونکہ آدم کو بھی کن فیکون سے اللہ نے اپنے امر سے اسی طرح بنایا تھا کہ مٹی سے اس کا جسم بنا اور پھر اللہ نے اس میں روح پھونک دیا، وہ آدم بن گیا، اور پھر اس کے بائیں پسلی سے اللہ پاک نے حوا کو پیدا کیا۔ اگر ایک مرد اور اس کی پسلی سے عورت پیدا ہو جائے تو یہ عجیب ہے، عورت کی پیٹ تو اللہ پاک نے بچے کے لیے سبب بنایا، لیکن مرد کا پیٹ نہیں ہے، تو وہاں آدم نے حوا کو پیدا کیا تو اس کو تسلیم کیا، آپ نے مان لیا کہ آدم کے پسلی سے حوا پیدا ہوئی، اور یہاں پر مریم جو کہ عورت ہے اس کی پیٹ میں سے بچہ نکلے اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ مریم خدا کی بیوی ہے اور پھر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذلک۔ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ اس وقت کا قصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد آیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے، پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو اس کا باپ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے لفظ کن سے پیدا ہوا، تو اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بن گیا۔ اور اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو چلو مباہلہ کرتے، تم بھی میدان میں آؤ میں بھی میدان میں آتا ہوں، اپنے بچوں کو عورتوں کو میدان میں لے کر آؤ، میں اپنے بچے اور عورتیں میدان میں لے کر آتا ہوں، پھر مباہلہ کرتے۔ مباہلہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں حق پر ہو تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اگر آپ حق پر ہو تو پھر وہی صورت میرے ساتھ ہو، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ رات میں یہ گفتگو ہوئی اس وفد کے ساتھ، جب وہ اس کو تسلیم نہیں کرنے لگے حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، وہ تنہا اکیلا رب ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ نہیں مانتے تو پھر مباہلہ کرو، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچے بلاتے تم اپنے بچوں کو بلاؤ، نساءنا و نساءکم، تمہاری عورتیں ہماری عورتیں، انفسنا تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کرتے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت خود ہی جھوٹوں پر ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ رات میں ان کی میٹنگ ہوئی اس وفد کی جو نجران سے آئے تھے اور 60 بندے تھے، کہ اس محمد کے ساتھ مباہلہ کرنا تو اپنی ہلاکت ہے، تو ہمارے کتابوں میں جو نشانی ہے وہ تو
सच मुच यही अल्लाह का नबी है, और इनका खिलाफ करना तो अपने आप को हलाक करना है। इनका मुबाहला तो मतलब इनकी बद्दुआ है, इससे तो हम सब हलाक हो जाएंगे। इनका मुबाहला तो नहीं कर सकते, इसलिए अभी कोई रास्ता निकालो बीच में। मुबाहला नहीं करेंगे तो ये मोहम्मद हम पर हमला करेंगे, हमारे जो है फिर भी पूरे ख़ानदान चले जाएंगे, क्योंकि अरब का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ये तो कन्फर्म है कि इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे तो हमने धमकी दी है मोहम्मद को, और हमने थोड़ा प्रेशर डाला है कि हम वो लोग नहीं है जो कि आपने उनको फतह किया, मतलब ये कि हमारे पास क़ुव्वत है, ताकत है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले में, और मुबाहला भी नहीं कर सकते क्योंकि इनमें हमारी हलाकत वाज़ेह है। फिर क्या करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में मैदान में चले गए, ख़ुद अपने साथ हसन, हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर उनके ऊपर एक बड़ा कंबल डाला और वहाँ बैठाया। इनके इंतज़ार में थे कि ये लोग मुबाहले के लिए आएंगे। फिर इन्होंने पैगाम भेजा कि हम आपके पास आते हैं लेकिन मुबाहले के लिए नहीं, आपके पास आ रहे हैं लेकिन मुबाहला नहीं कर सकते। रात में ये फैसला हुआ था। और फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, जो तुम अपने आप को रसूल मानते हो, मुबाहला हम क्यों नहीं करते? इसलिए कि आप भी खुदा के कायल, हम भी खुदा के कायल, आप भी तौरात के कायल, हम भी तौरात के कायल, आप भी मूसा को मानते, हम भी मूसा को मानते, आप भी बाकी अंबिया को मानते, हम भी मानते, और आप भी रोज़ा रखते, हम भी रोज़ा रखते, आप नमाज़ पढ़ते, हम भी नमाज़ पढ़ते, इन तमाम चीज़ों में हम आपके शरीक हैं। तो फिर हम आपसे मुबाहला तो नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया कि हम टैक्स के लिए तैयार हैं, जिजिया मुकर्रर कर दे हमारे ऊपर, क्योंकि मुबाहले की दूसरी सूरत पे टैक्स हुआ था। आप टैक्स दे दो, जिजिया दो, मतलब ये आप तस्लीम हो गए तो आप टैक्स दे दो। टैक्स माना कि आपके शर से हम महफूज और आप हमारी हिफाजत में, हम आपकी भी हिफाजत करेंगे। जिजिया इसी का नाम है। मुसलमान जब काफिर से जिजिया लेते हैं तो फिर काफिर के तहफ़्फ़ुज़ भी मुसलमान पर लाजिम है कि उनको हिफाजत फराहम करते हैं। और इसी तरह एक सूरत पेश आई, एक सहाबी एक इलाके का गवर्नर है, वहाँ हालत जंग थी तकरीबन, लेकिन जो कुफार तस्लीम हो गए थे, टैक्स मुकर्रर हुआ था, उससे फिदिया लिया। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर उनको कहा अपने साथियों को कि इनका टैक्स वापस दो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि टैक्स तब होगा जब हम उनको हिफाजत भी देंगे। हिफाजत तो दे नहीं सकते, हम तो खुद हालत जंग में हैं। और जब इन काफिरों की हिफाजत जो टैक्स के लिए तैयार हो गए, जो बाकी लड़ने के लिए है वो तो लड़ने के लिए, जो टैक्स के लिए तस्लीम हो गए, हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर जिजिया किस बात की ले लें? इनसे जिजिया भी नहीं ले सकते, इनका जिजिया इनको वापस कर दो। तो वो कह रहे हम तो टैक्स के लिए तैयार है, अब क्या टैक्स मुकर्रर करे? तो मशवरा हुआ, सालाना टैक्स, उसमें 30,000 ऊंट और 30,000 घोड़े और 30,000 ज़ेरे, जंगी ज़ेरे, ये सालाना अदा करेंगे ये लोग। इनके कारखाने इसमें बनाएंगे और फिर ये टैक्स अदा करेंगे। और इसके साथ 2,000 कपड़े होंगे, सूट, 2,000 सूट। आज के दौर में सूट कहते हैं, उस ज़माने में कपड़ा, जो एक आदमी के लिए एक कपड़ा मुहैया करे तो 2,000 आदमियों की बंदोबस्त कपड़ों का, ये सालाना टैक्स देंगे। और टैक्स की क्या सूरत होगी
बूढ़े उससे मुस्तस्ना है, बूढ़े पर टैक्स नहीं होगा। कोई बूढ़ा है आदमी अकेला तो उस पर टैक्स नहीं होगा। पादरी उससे मुस्तस्ना है, जो उनका आबिद है, वो इबादत करने वाला और जो इनकी तरबियत करने वाला है वो इससे मुस्तस्ना है। औरतें मुस्तस्ना है, बाकी जो उनके जवान हैं उनके ऊपर ये टैक्स होगा। ये 30,000 घोड़े, 30,000 ऊँट और इसी तरह ये 2,000 कपड़े और 30,000 नेज़े, ये सालाना टैक्स देंगे, हम इनको माफ़ करते हैं। इस पर राज़ी हो गए वो भी कि इसके लिए हम तैयार हैं। इस आयत में उसी का जिक्र है। फमन हाज्जा का, जो तेरे पास झगड़ने के लिए आए, बहस करने के लिए आए थे, दलाइल पेश करने आए थे, मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, उसके बाद कि तेरे पास उसका इल्म आया, फ़कुल, तो आप कहो, तालो, आ जाओ, नदु अबनाअना व अबनाअकुम, तुम्हारे औलाद और हमारी औलाद, निसाअना व निसाअकुम, तुम्हारी बीवियाँ और हमारी, अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद और तुम भी खुद, सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर अल्लाह की लानत उन पर होगा जो काज़िब है, झूठा है। इन्न हाज़ा लहुवल क़सस, अल्लाह कहते ये वो बयान है। और क्या है? अल हक़, ये बयान हक़ है जो आपको सुनाया। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और हकीकत भी ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा नहीं, कोई फरियाद रस नहीं। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला रब है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ़सिदीन, अगर आप फिर गए तो फिर अल्लाह भी मुफ़सिदीन को जानते हैं, जो फसादी है उसको अल्लाह भी जानते हैं। जब आप मान गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि रब में हम शरीक है, नमाज में शरीक है, किताब में शरीक है, नबी में शरीक है, फरिश्तों में शरीक है, रोज़े में शरीक है, इबादत में शरीक है। जब आप ये सब मानते हैं तो कुल, आप कहो इनको, या अहलल किताब, अहले किताब, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उस कलमे पे आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान शरीक है। और वो क्या है? तुम्हारे नबी ने क्या दावत दिया था? तुम्हारे तौरात में क्या है कि सिर्फ एक रब की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये वो बात है जिसमें हम शरीक है। तुम भी खुदा की इबादत करो, हम भी खुदा की इबादत करते। तुम भी उसके साथ शरीक ना बनाओ तो हम भी शरीक नहीं बनाते। और वो शरीक बात ही है, सवाउन बैनना व बैनकुम सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे और आपके बीच में बराबर बात है। वो ये है, अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की, उसके साथ कोई शरीक नहीं होगा। वला नुशरिक बिही शैआ, उसके साथ किसी को हम शरीक नहीं करेंगे। वला यत्तखिद बाअदुना बाअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम में से बाज़ के अरबाब, जो खुदा बनाते हैं, वो नहीं बनाएंगे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ईसाई भी कभी मौलवियों को, पीरों को खुदा बनाते हैं, तो आदि इब्न हातम, ये हातम ताई का बेटा है। और हातम ताई का नाम किस मुसलमान ने नहीं सुना, किस काफिर ने नहीं सुना? सब ने सुना है कि पूरे अरब में मशहूर आदमी थे हातम ताई, कि अगर कोई सखावत करता तो कहते कि ये तो हातम ताई की औलाद है। हातम ताई फिर एक मिसाल बन गया था उसका नाम, इतना सखी था। ये मुसलमान नहीं था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पहले आदमी है ये हातम ताई। और ये था ईसाई, मुसलमान नहीं था। उसका बेटा है वो आदि इब्न हातम, ये मुसलमान है, वह सहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी है। ये पहले मुशरिक थे, बुत परस्त थे, आदि इब्न हातम, फिर बाद में ईसाई बन गए, और फिर बाद में ये मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। तो ईसाइयों में ये पादरी बना था,
اس کا بڑا عابد تھا، بہت بڑا پادری بن گیا تھا. تو اس نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیروں کو خدا بنایا، میں تو خود عیسائی اور پادری تھا، ہم نے تو کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ان میں سے کسی نے اسی طرح کا معاملہ کیا، یعنی پیر کو خدا نہیں بنایا. یعنی میں پادری تھا، مجھے تو کسی نے خدا نہیں بنایا، میں تو اس کو پیغمبر کا طریقہ بتاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح عبادت کرتے تھے. اور قرآن کے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا بناتے تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. عدی بن حاتم نے کہا، کیونکہ یہ خود عیسائی رہ چکے تھے، حضور نے فرمایا کہ کیا پادری ان کو نہیں کہتے تھے کہ جو میں کرتا وہ تم کرو؟ اور کبھی پادری ایسی چیز کو حلال کہہ دیتے جو کہ پیغمبر نے بھی اس کو حلال نہیں کہا، اور لوگ کیا اس کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ یہی خدائی کا درجہ ہے جو اس کو دیتے ہیں، کیونکہ حلال اور حرام یہ خدا کے اختیار میں ہے. جس چیز کو حلال کرنا چاہا حلال کیا، جس کو حرام کرنا چاہا اللہ نے حرام کیا. اگر کوئی پادری اور کوئی اسی طرح ان کے پیر اور مولوی وہ حرام اور حلال اپنے ہاتھ میں لے لے اور کرنا چاہے، اور پھر اس کے لوگ بھی اس کے اتباع کرے، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن کہتے ہیں کہ بعض کے اربابن خدا بن گئے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدْ، اگر پھر گئے تو پھر آپ ہی کا اشہدوا بِأَنَّ مُسْلِمُونَ کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو. اگر وہ پھر گئے اس بات سے تو ٹھیک ہے، پھر بات ختم. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے. جب تورات ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نازل ہوا، اور جب انجیل ابراہیم علیہ السلام کے 2200 سال بعد نازل ہوا، تو پھر یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی تو تب بنے جب کہ تورات اس کے پاس آیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس کے احکام اور شریعت اور طریقت اس کو ملا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے سے یہودی تھے اور کتاب بعد میں ملا. ابراہیم علیہ السلام پہلے سے یہودی ہے اور پھر عیسائی ہے اور کتاب بعد میں ملا. یہ کیسے فیصلہ ہے جو آپ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور یہود کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہیں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوا، اس وقت تو نازل ہی نہیں ہوا. وما انزلت التوراۃ، نہ اس وقت تورات آیا، والانجیل، نہ انجیل آیا، الا من بعدہ، یہ تو بعد میں آیا. جب ایک آدمی ایک شریعت کے تحت زندگی نہ گزارے، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا پھر جو ہے اس کا اسی شریعت کا اسی طرف جو ہے منسوب کرنا یہ کیا ٹھیک ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء، اور پھر کہا افلا تعقلون، کیا تمہارا عقل نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے اور تم اس کو یہودی بناتے ہو، عیسائی بناتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتے؟ تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، تم تو وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، اس میں جھگڑا کیا جس میں تمہارے پاس علم بھی تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہارے پاس علم ہی نہیں؟ تورات تمہارے پاس آیا اور وہ احکام جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجے، تم تو اس کے منکر ہو گئے، اس پر جھگڑا کرتے ہو تو تمہارے پاس اس کا علم بھی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے تو تم بہت دور ہو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نہ تمہارے شریعت اور نہ تمہارے مذہب پر تھے، تو پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں؟ جس کا علم ہے اس میں بھی جھگڑتے ہو، جس کا علم ہی نہیں رکھتے اس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ پاک جانتے ہیں سب چیزوں کو. ما کان ابراہیم یہودی، ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، نہ عیسائی تھے،
یہ تو پیدا بعد میں ہوئے یہودی اور عیسائی، ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اب سلیم عامر صاحب کے پاس اگر یہ موبائل جو اس کے دور میں ہے اور یہ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ اس موبائل کا دور جو اب موجود ہے، اس سے 20 سال پہلے اس کا دنیا سے جانا ہوتا اور یہ دنیا سے جا چکے ہوتے، اور پھر میں کہوں کہ سلیم عامر صاحب تو اسی طرح کے موبائل استعمال کرتے تھے، اور وہ موبائل اس دور میں تھا ہی نہیں جو سلیم عامر صاحب جس دور میں تھے۔ یہ تو ابھی ہے، اللہ اور بھی عمر دے اس کو۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی یہ تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود ہی نہیں تھا جس پر وہ عمل کرتے، انجیل موجود ہی نہیں تھا جس پر وہ عمل کرتے، تو پھر کیسے یہودی اور کیسے عیسائی بنے؟ اس وقت نہ عیسائی تھا نہ کوئی یہودی تھا، دین حنیف تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ شرک سے پاک حنیف اور دین حنیف پر تھے، مسلمان تھے، اللہ کے تابعدار تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ توحید کی دعوت دی ہے، اپنی قوم کو بھی کی، ایک اللہ کی مانو اور ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ اور یہی نعرہ تمام انبیاء کا ہے، جس میں سب شریک ہیں، اللہ ہی کرتے سب کچھ۔ اگر بیماری اللہ ہی لے کر آتا ہے تو پھر ہٹانے والا بھی تو اللہ ہے۔ اور پھر لوگوں نے تقسیم کیا، یہ بخار بگانے والا بابا ہے اور یہ درد بگانے والا مزار ہے، اس میں سے اگر کوئی گزرے اور پھر اس میں سے بابا کے مزار کے پتھر چومے تو اس سے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ صفدر رحمہ اللہ وہ کہتے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے تعویذ بنا کے دے دو، تو میں نے ایک تعویذ دے دیا کہ چلو یہ تعویذ لے لو۔ کہہ رہے کہ میں اب کیا کہوں گی؟ تو میں نے کہا کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ کہو، جو حرام ہے وہ نہیں کہو۔ کہ نہیں تعویذ کی پرہیز کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس جو اللہ نے حلال کیا وہ کہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے وہ نہ کہو۔ تیسری بار پھر پوچھے تو پھر حضرت کہتے میں نے اس کو کہا کہ بس میرا دماغ نہ کہو، باقی تو دنیا کی ہر چیز کہا لو۔ کہ تم جب اللہ کی ذات پر اتنا عقیدہ نہیں رکھتی کہ حلال چیز جو اللہ پاک نے آپ کے لیے پیدا کیا اور حلال کیا تو اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اور جو حرام کیا اس میں آپ کے لیے شر ہے، اس لیے آپ کو منع کیا، تو پھر یہ تعویذ تو کیا پورا کتاب گلے میں لٹکاؤ تو پھر کیا فائدہ؟ عقیدہ ہی تمہارا برا ہے۔ انہ للناس، سب سے پہلے مخلوق میں بھی ابراہیم علیہ السلام للذین اتبعوہ، وہ جو کہ ان کے اتباع کرتے، تو سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، معنی اس اتباع میں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھا اور اللہ کا گھر بنایا اور پھر لوگوں میں اعلان کیا اور اس میں عبادت شروع کیا بیت اللہ کا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ نبی جو کہ ایمان لائے لوگ اس کے اوپر، یعنی محمد الرسول اللہ، واللہ ولی المؤمنین۔ اس سے یہ بھی ایک بات واضح ہوگی کہ سب سے پہلے ابراہیم کہا اور پھر محمد الرسول اللہ کہا، تو ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ملت، تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور مذہب، ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت اور مذہب کی بنیاد پر جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے اختیار کیا تھا، وہی ملت اور وہی مذہب رسول اللہ کا ہے۔ اس لیے یہ کہا اس کڑی کے پہلے ابراہیم ہے اور پھر بعد میں محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ آدم کی اولاد میں ہے تو ابراہیم کی دعا ہے۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ میرے اولاد میں نبوت عطا فرما، تو اختتام بھی اسی پر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے، اور وہ نبی انبیاء کے خاتم ہے، اسی پر اللہ پاک نے نبوت کا ہی خاتمہ کر دیا، اسی کو امت عطا فرمایا اور یہ آخری امت ہے۔
جس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتے لو یضلونکم کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسہم، یہ آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے. وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے یہ لوگ. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کے کیوں منکر ہو؟ وانتم تشہدون، تم اس بات کے گواہ ہو کہ تمہارے پاس بھی کتاب آیا، اس میں یہ سب چیزیں ہیں، اور اسی کتاب میں یہ حکم ہے کہ آخر میں یہ کتاب آئے گا، اس کو ماننا پڑے گا. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو آپس میں خلط مل کرتے ہو، ان کو ملاتے ہو. وتکتمون الحق، اور تم پھر حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. پھر بھی چند پیسوں کی خاطر اور اسی لالچ میں کہ لوگوں نے تمہیں پیشوا بنایا، امام بنایا، عالم بنایا، وہ پیشوا بنایا اور تمہیں علامہ بنایا، اور تم اسی کی خاطر پھر لوگوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ احکام تبدیل کرتے ہو، چھپاتے ہو اللہ کے حکم، اور جسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اس سے بھی تم نے کچھ لیا ہے. ایسے نہیں، آسانی بھی اسی کے لیے جو کہ آپ کو خوش کر دیتے ہیں. تو یہ تم جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم نہیں، اور پھر اللہ کا حکم کہہ کر لوگوں کو بتاتے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس کو.